ویلکم بیک ٹو انصاف 24/7 لائیو ود عرفان اینڈ ارم. اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود تھے. آصف صاحب لاہور سے بات کر رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اگر ایک فوجداری سر مقدمہ چل رہا ہے میجسٹریل کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں, تو قانون تو موجود ہے کہ آپ اخراج مقدمہ کے لیے اگر اس پہ ایویڈنس نہیں لے کے آ رہی دوسری پارٹی جس نے مقدمہ کروایا, اور ہوتا ہے ایسے اس کو لنگر آن کیا جاتا ہے 6 مہینے 8 سال 2 سال جان بوجھ کے جو ہے اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے, تو کتنی دیر کے بعد اخراج مقدمہ کے لیے جا سکتے ہیں ان کورٹس میں؟ دیکھیں اس میں کوئی مدت نہیں لکھی ہوئی. بعض کورٹس کے پریسیڈنٹس ہیں جہاں پہ 16 ڈیٹس آف ہیئرنگ کے بعد وٹنسز نہیں آئے تو ان کو بری کر دیا. لیکن اس کے بعد اب لیٹسٹ جو ٹرینڈ ہے وہ قانون کے مطابق وہ ٹھیک ٹرینڈ یہ ہے کہ اگر پاسبلٹی کوئی نہیں ہے اس کی کنوکشن کی, یعنی گواہ جو ہے وہ سمجھے فوت ہو گئے ہیں, ملتے ہی نہیں ہیں, کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کورسیو میئرز اڈاپٹ کرنے کے بعد, یعنی گواہوں کے وارنٹ گرفتاری تک نکال دیے, گواہ پھر بھی نہیں آ رہے, اور کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ گواہ نہیں آئیں گے تو پھر جو ہے وہ کورٹ اس آدمی کو بری کر دے گی. لیکن اگر کوئی کورسیو میئرز اڈاپٹ نہیں کیے گئے اور کورٹ نے صرف سمن بھیجتے گئی ہے اور وہ گواہ نہیں ملے, اور وہ ایک رپورٹ ادھر ہی بیٹھ کے لکھ کے کو دیتا رہا کہ جی وہ گواہ تو کراچی گیا, پرسوں آ جائے گا, ترسوں آ جائے گا, اس صورتحال میں جو ہے وہ اس کو بری اگر کیا بھی جائے گا تو اگلی کورٹ اس کو واپس پھر دوبارہ ٹرائل شروع کر دے گی. لہٰذا جو اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس آدمی کی کنوکشن کا کوئی چانس نہیں ہے, اب اس کو سزا ہونے کا وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گواہ موجود نہیں ہے, ملتے نہیں ہیں, کسی صورت نہیں آتے, کورسیو میئرز اڈاپٹ کر لیے, یا ساری ایویڈنس جو گواہ آ کے دیں گے 161 کے اسٹیٹمنٹس اکٹھی پڑھ لیں, پھر بھی کوئی جرم ثابت نہیں ہو رہا ان دونوں صورتوں میں. یعنی ایک جو صرف ساری اسٹیٹمنٹس پڑھنے کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کی کنوکشن سارے کو سچ مان لیں, پھر بھی نہیں ہو سکتی, تو پھر پہلی تاریخ پہ بھی یہ بری ہو سکتا. جی بالکل ٹھیک. اور اگر کورٹ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اس سارے گواہ آ کے یہ بات کہہ دیں تو کنوکشن ہو سکتی ہے, پھر اس وقت تک بری نہیں ہوگا جب تک کہ کورٹ مایوس نہ ہو جائے کہ گواہ آ نہیں سکتے, اب کوئی صورت نہیں رہے. سر کورٹ کو تو سیٹسفائی جو ہے وہ ان کے لائر ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرف لے کے جائیں کورٹ کو کہ واقعی اس کیس میں جو ہے کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ اس میں کنوکشن ہو سکے. میرا خیال ہے وہ کوسیف بیس پہلے جیسے میں نے کہا نا کہ گواہ کو طلب کرنے کے لیے قانون کا زور لگایا جائے, یعنی اس کی گرفتاری کا وارنٹ بھیجا جائے, وہ پھر بھی نہیں آتا, پھر جو ہے وہ ملتا ہی نہیں, رپورٹس یہ آتی ہیں کہ جناب وہ کہیں موجود ہی نہیں ہے, تو پھر آپ عدالت کے لیے یہ جو ہے وہ سخت ناجائز بات ہوگی کہ وہ ایک آدمی کو جو ہے وہ خام خواہ ٹرائل میں رکھے کہ کیونکہ گواہ آنے کا اب چانس کوئی نہیں تھا, پھر اس کو بری کر دینا. اچھا ایک سوال اس میں اور سر پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ایک تو ہم نے اخراج مقدمہ کی بات کری جو آپ کی CRPC جو ہے ضابطۂ فوجداری میں, ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پریکٹس ہے, کیسز پڑھتے بھی ہیں ہم لوگ, دیکھتے بھی ہیں عدالتوں میں, آرٹیکل 199 کے تحت جو ہے کویشمنٹ آف FIR موو کی جاتی ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ان دونوں میں فرق کیا ہے سر؟ دیکھیں جب آپ بغیر پروسیڈنگز کے, یعنی ابھی کسی کورٹ میں چلان بھی نہیں گیا, کچھ بھی نہیں ہوا, آپ جو ہے وہ اگر ریمیڈی چاہتے ہیں تو پھر ریٹ کی ریمیڈی ہے, لیکن اس میں جا کے پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ پروسیکیوشن نے جو کچھ کہا ہے سب سچ مان لیں. ہر بات جو یہ کہتے ہیں اس کو مان لیں کہ یہ ایسے ثابت کر لے گی, پھر بھی کوئی جرم نہیں بنتا. ٹھیک ہے, ایک آدمی FIR یہ درج کرا دے کہ جناب یہ میرے سامنے سے آیا, اس نے مجھے گھور کے دیکھا, تو 302 کا پرچہ درج ہو جائے, تو اس کے بعد وہ کہے کہ جی جناب یہ دیکھ لیں, یہ آ کے عدالت میں ثابت بھی کر دے کہ میں نے گھور کے دیکھا تھا, پھر بھی 302 نہیں بنے گی, تو عدالت کے لیے لازم ہے کہ اب اس کو بری کرے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب پورے گواہ آپ سمجھیں کہ سچ بول رہے ہیں, پھر کیا ہوگا. جو 249A اور 265K کی جو ریمیڈیز ہیں سیشن کورٹ میں اور میجسٹریٹ کے پاس, وہ یہ ہیں کہ کسی صورت میں اس کی کنوکشن کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ فرق میجر ڈفرینس ہے, دونوں میں یہ فرق ہے. ایک میں پروسیڈنگز چل رہی ہوں گی تو فیصلہ ہوگا, اور دوسری 199 میں اگر پروسیڈنگز نہیں چل رہی تو فیصلہ ہوگا. میرے خیال میں سر وکلاء کمیونٹی کے لیے بھی جو ہے وہ بڑی یہ جو ہے وہ سود مند بات ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو اس چیز کا بھی ڈفرینس نہیں پتا ہوتا کہ آرٹیکل 199 کے لیے کویشمنٹ میں کیوں جاتے ہیں اور یہاں پہ کیا فرق ہے. بہت خوبصورتی سے آپ نے اس بات کا جواب دیا. جی اس کے ساتھ ہی اگلے ایک اپنے ای میل کی طرف میں شامل کرنا چاہوں گا, ای میل پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. سر ٹرانسفر آف پراپرٹی تھرو نکاح نامہ, شارٹ پروگرام کا وقت کم ہے, زیادہ نہیں شارٹ کر کے اس کو ای میل کو شامل کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں انہوں نے پوچھا کہ کیونکہ اس کی کیا وقت ہے, اگر نکاح نامہ کے تھرو پراپرٹی کو ٹرانسفر کیا جائے تو کیا اس کے لیے ڈیکلیریٹری سوٹ ہی کرنا پڑے گا, یا کہ جو ہے وہ چلے جائیں گے ڈائریکٹلی, جو ہے آپ جو بھی کنسرنڈ اتھارٹی ہے جس کے پاس اس پراپرٹی کا یا لینڈ کا ریکارڈ ہے ان کو آپ نکاح نامہ دکھا کے جو ہے اپنے نام پہ ٹرانسفر کرا لیں گے, یا آپ کو ایک جو ہے وہ استقرار حق یا ڈیکلیریٹری سوٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا؟ ڈیکلیریٹری سوٹ جو ہے وہ تو الٹیمیٹ ریمیڈی ہے. یہ اس صورت میں ہوگی اگر شوہر جو ہے وہ بعد میں مکر جائے اور وہ کہے جی میں نے دی نہیں, میں نے لکھا نہیں, میرے سے زبردستی لکھوا لیا, جعلی ہے, جو بھی وہ,
پھر جو ہے وہ اس کو عام اتھارٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی وہ یہ کام نہیں کریں گی, پھر آپ کو سول کورٹ میں جانا پڑے گا. لیکن اگر شوہر مان رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے لکھ کے دیا اور میں دینے کو تیار ہوں, کنٹروورسی نہیں ہے, تو پھر دونوں پارٹیز جو ہے وہ اگر اپیئر ہو جائیں گی, اگر وہ یعنی لینڈڈ پراپرٹی ہے اور لینڈ ریونیو اس پہ اپلائی کرتا ہے تو اس کے انتقال کے لیے وہ ریونیو اتھارٹیز کے پاس چلے جائیں گے, اور اگر وہ اربن پراپرٹی ہے تو وہ پھر اربن پراپرٹی کا جو بھی اس میں ٹیکس لگتا ہے, جو اس کا اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ رجسٹریشن فی وہ پے کر کے, تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. ان کے صرف سوٹ میں اس وقت جانا پڑتا ہے جب کنٹروورسی جو ہے کریٹ ہو چکی ہو اور فیکٹس جو ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہو جائیں, تو پھر کورٹ سے آپ ڈٹرمن کرواتے ہیں. جی بالکل. جی سر آپ کا تھینک یو ویری مچ, آپ یہاں پر ٹائم نکال کے یہاں ہمارے لیے آئے. کوئی میسیج اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ جنرل پبلک کو دینا چاہیں تو اٹ ول بی گریٹ آنر. دیکھیں میرا میسیج تو کوئی میسیج نہیں ہے, میں چھوٹا سا آدمی ہوں, لیکن جو معاشرے میں رہنے کے طور پہ میں نے دیکھا ہے, ان قانون جو ہے یہ لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے, یہ آخری حربہ ہوتا ہے. ہم قانون کو پہلے حربے کے طور پہ لے کے نکلتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں معاشرے کی خرابیاں جو ہیں وہ معاشرے نے خود دور کرنی ہیں, قانون کے ذریعے ریفارم نہیں ہوتی. معاشرہ اگر ریفارم ہوگا تو قانون آٹومیٹکلی بہتر ہوتا جائے گا. اب اگر قانون کو مس یوز کرنا بند کر دیا جائے, گواہ ہمارے عدالت میں آ کے سچ بول رہے ہوں, وکیل جو ہے وہ جھوٹا کیس جو ہے عدالت کے سامنے جانتے بوجھتے نہ پیش کر رہا ہو, تو آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے اور 90% کیس ختم ہو جائیں گے. لیکن جو معاشرے کے کردار میں کمی آئی ہوئی ہے وہ معاشرے نے خود دور کرنی ہے, اور اس کے لیے کردار سازی اور انسان سازی ہی جو راستہ ہے. قانون سازی کے ذریعے ہم ہر چیز کو حل کرنا چاہتے ہیں. قانون بڑے لمیٹڈ ایریا میں ایکٹ کرتا ہے, اس سے باہر جو ہے وہ معاشرے نے خود ایکٹ کرنا. سسٹم کو ہم خود خراب کر چکے ہیں, اس کو خود ہی بہتر بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ وی ہیو ریچڈ ایٹ دی اینڈ آف آور شو. جیسا کہ سر نے بتایا کہ لا ریفارمز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو معاشرے کی جو ہے وہ ریفارم ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم معاشرے کی اور قانون کی ریفارمز اور اپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو ججز کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ جج اپنی ججمنٹ سے اور چیف جسٹس اپنی تقرری یعنی اپوائنٹمنٹ سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کوئی لا سکتا ہے تو وہ ججز ہی لا سکتے ہیں, اور ججز باصلاحیت اور علم رکھنے والے ہوں گے تو معاشرہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ ہمارا عدالتی نظام بہتر ہوگا اور معاشرہ بھی جو ہے وہ بہتر ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ انصاف 24/7 with Iram and Irfan. اللہ حافظ.